अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं जी? आज हम आए हुए थे हाफिज़ फ़याज़ साहब के घर पे, तो इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। तो आप साहब, आज का सवाल है मेरा आपसे कि जो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ इंसानों को बनाया है, मुख्तलिफ कैटेगरीज में पैदा फरमाया, जैसे मुख्तलिफ जहन हैं, मुख्तलिफ शक्लें हैं, मुख्तलिफ हर चीज़, फिंगर प्रिंट्स तक मुख्तलिफ है। तो ये अल्लाह सुब्हानो तआला का क्या राज है इसके अंदर के जो इंसानों को मुख्तलिफ कैटेगरीज में बनाया है? पहली बात तो यह है कि आपका ये जो क्वेश्चन है ना वो बहुत रीज़नेबल है। ये इंसानों के जो इख्तलाफ है ना, ये साइकीज़ में भी है और अशकाल की शक्ल में भी है। जी जी। तो यही उसका एक ऐसा नेचर का हुस्न है कि मुख्तलिफ, जैसे फूल हैं, पौधे हैं, जानवर मुख्तलिफ शक्लों के हैं, जी जी। इंसान भी इसी तरह मुख्तलिफ अशकाल में हैं। सही हो गया। उनकी अपनी अपनी कैटेगरीज हैं। फिर हर इंसान के अपने अपने फिल्टर्स हैं, यानी कि देखने के ये तो फिल्टर होते हैं ना, जैसे हम पिक्चर एडिट करते वही समझो। अच्छा। एक इंसान दुनिया को किसी और रंग से देख रहा है, दूसरा इंसान दुनिया को किसी और रंग से देख रहा है, तीसरा किसी और रंग से देख रहा है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला में जो इसको बनाया ना, मुखातिब जिसको किया है जी, अब पूरा कुरान पाक पढ़ ले जी तो मुखातिब इंसान ही है। अच्छा, अब ये है कि उसने डायरेक्ट खिताब नहीं किया, उसने थ्रू इंसानी ही के किया। आज तक जितने भी नबी पैगंबर आए वो भी बशरी इंसानी शक्ल में आए। तो जो कम ज़हन होते हैं वो अक्सर अंबिया से सवाल करते रहे, ये तो हमारे जैसे ही है ना, हम इसके अताअत क्यों करें, ये कौन सा तीर मार रहा है, या ऐसे मलाइका है कोई, ये तो उनमें नाइल्मी थी ना। जी जी। वो इनके क्वेश्चन कुछ ऐसे थे, इसको गायब आना चाहिए। जैसे आज की इस्लाम में भी हम चाहते हैं कि ऐसा आदमी मिले जो हमारे सारे मामले ठीक करते हैं। जी जी, ऐसे फौरन ऐसे ही है। ये कम ज़रफ़, कम अकल, कम इल्म वालों की इस तरह की साइकी होती है। जी जी। अच्छा, तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना एक जो कुरान पाक में बड़ी प्यारी सूरा है, उसका नाम दो है, सूरतुल दहर और सूरह इंसान। ठीक हो गया। उसके दो नाम हैं, इंसान भी और दहर भी। ठीक हो गया। दहर असल में एक टाइम है, उसका नाम दिया गया हुआ है। जी जी। तो इंसान है। जी जी। अच्छा, उसकी जो आगाज़ शुरू होता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हल अता अलल इंसान। जी, ये इस तरह है जैसे कि मैं आपको झंझोड़ रहा हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को झंझोड़ रहा है। हल अता अलल इंसानहीनुम मिनद दहर लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। इस तरह पंजाबी में इसकी पता क्या बनेगी? जी जी। वो आज तो बड़ा बढ़िया करना है, क्या पता तो की सा, यानी कि इसकी मफहूमन ये है तो वो जरासीम था जहाँ से शुरू हुआ है। वो तुम क्या बनते फिरते हो, तुम क्या थे, तुम्हारा तो शै नाम तक भी नहीं था, शै मज़कूरा लम यकुन, हमने कुन भी नहीं कहा, तो तुम ऐसी शय हो, तुम शय भी ना थे। समझे बात? उसका आगाज हो रहा है। फिर इन्ना खलक़नाल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीह, फिर हमने आपको तख्लीक किया एज ए इंसान, नथिंग से समथिंग बना दिया। हाँ, नथिंग से समथिंग, वेरी गुड, नथिंग से समथिंग, और समथिंग में आके इसने खुद को सब कुछ समथिंग समझ लिया। वाह वाह, अपने आप को सारा कुछ समझ वो समथिंग एज ए फिजिकली समथिंग है, लेकिन जो उसका जो माइंडली उसको ना वो अपग्रेड होना है। हाँ, वो समथिंग नहीं ना समझ रहा, वो अब एवरीथिंग समझ रहा है। एवरीथिंग समझ रहा है, वेरी गुड। अच्छा, क्या है कि जो नबी पैगंबर आते हैं वो एवरीथिंग का फील रखते हैं जी। उनके बावजूद भी नबी पैगंबर को भी अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा इल्म देते थे जिसमें वो थोड़ा सा फील करते थे, यार अभी भी कुछ बाकी है, चाहिए। उसकी एग्जाम्पल बड़ी अच्छी है मूसा अलैहिस्सलाम की, वो खिज़र अलैहिस्सलाम को मिलना, इल्म हासिल करना। जी जी। कि मेरे पास किताबी इल्म है, सारा कुछ मैं जानता हूँ, कोई ऐसा भी। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको वो एक ऐसा इल्म दिया जिसको कुरान मेंशन करता है इल्मन लदुन्ना। वो एक ख़ास इल्म है, वो बहुत कैटेगरीज, जब आपने कहा ना, वो बहुत कम कैटेगरीज में कई हिस्से में आया है, जिसमें हमारे में जो हमारे उलमा या दूसरे तीसरे बताते हैं ना, वो आता है हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू का नाम, उसमें सरफ़रिज़ नबी अलैहिस्सलाम के बाद जी हैं, जहाँ से सुफियाना सिलसिले शुरू अली है, जो वलायत का सिलसिला जो शुरू होता है, वो उसकी जो मेन जड़ है, जो असल पहचान है, वो हज़रत अली की करबला वजह है।
सुभान उन्हीं से हजरत अबू बकर उमर सदीक ये वो बहुत सारे सवालों को जवाब उन्होंने दिए, जी आपने फैसले भी किए। जी जी उसको कहते हैं इल्म लदुन्ना। जी इल्म लदुन्ना बहुत एक हाईएस्ट क्वालिटी है। आज की साइंस बहुत सारे लोग जान चुकी है, जी जैसे फिजिकली भी हाँ जी अभी आइज का डॉक्टर अलग है, ईयर का अलग है, ये मालूमात है ना। जी जी पहले एक ही डॉक्टर कैटेगराइज हो गए हैं कैटेगराइज हो गया। जी इसका मतलब है वो जो कैटेगराइज हो रहा है वो इंसान ही हो रहा है, जी बिल्कुल उसकी बॉडी पार्ट्स है उसका ना, इलम भी और उसके हाँ, पार्ट्स के हाँ। मुताबिक जो भी है बयान दे रहा है। जी जी अच्छा, इसमें यह है कि इंसान ही इंसान को समझा रहा है, इंसान ही दूसरे इंसान से समझना नहीं चाह रहा। वाह वाह जो नहीं चाह रहा उसको कुरान ने डिफाइन किया है, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम। मैंने उस पे ना ताले लगा दिए। किसको बताया? आम इंसान को नहीं बताया, जी जी अपने प्यारे नबियों को बताया जी जी कि तुम जो कोशिश करते हो ना, बहुत सारा तुम्हारे एक माँ की तरह है कि ये भी बच्चा सीधा हो जाए, ये भी सीधा हो जाए, जी जी ये तमाम के तमाम सीधी राह पे आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कुछ भी हमने ताले लगाए हुए हैं, वो हम भी करेंगे जब हमारा टाइम आएगा, देखा जाएगा, या हमारे पास आएगा देख लेंगे। जी तुम फिक्र ना करो। बिल्कुल जितने भी नबी पैगंबर आए हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसमें दो बस दी है चीजें। क्या? मुबश्शिरों व नज़ीरा, तुम डराओ और बशारत दो। जन्नत की बशारत, जहन्नम से डराना। ऐसे अमाल ना करो हाँ जी जिसमें जहन्नम जाना पड़े, ऐसे अमाल ना करो जिसमें, ऐसे अमाल करो जिसमें जन्नत में जाओ, और ऐसे अमाल ना करो जिसमें कि जहन्नम में जाना पड़े। ऐसे एक साहब की वार्न किया उन्होंने वार्निंग। अच्छा, अभी क्या है कि जो इंसान, वही इंसान फरिश्तों से बढ़ के है, वही इंसान नबी पैगंबर की इस्तिलाह पे है, वही इंसान आम इंसान भी नहीं है, बल्कि कुरान कहता है जानवरों से भी बदतर है। एक साइड पे अशरफुल मखलूकात है हाँ, एक ही साइड पे है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने हर इंसान को ना अहसन तक़वीम में पैदा किया। इसका मीनिंग बाज जगह ले लेते हैं कि नहीं सभी इंसान है ऐसे, नहीं, वो कहते हैं इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो आमिल सालिहात में रहेंगे वो अहसन तक़वीम पे पहचानेंगे अपनी तक़वीम जी को, जी जी बिल्कुल वो अपनी तक़वीम को जानेंगे। कायम होना जिसको कहते हैं, जी जी वो अपनी तक़वीम को जान लेंगे, वो फिर राजों से आशना होते जाएंगे। ये जो दुनिया में इख्तलाफ है रंगो बू का, इंसानों का, अमीर व गरीब का, तो वो एक प्यारा सा कलरफुल दुनिया बनाने के लिए है। वाह वाह क्यों? वो जैसे बागात में मुख्तलिफ फूल लगे होते हैं, तो उसका एक ही जैसा जायका हो जाए, एक ही जैसी रंगत हो जाए, आप में अट्रैक्शन खत्म हो जाए, वो शौक खत्म हो जाएगा चीजों को देखने का। हाँ, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये जो वर्ल्ड सजाई हुई है ना, इसीलिए है। वाह वाह तो इसीलिए मना किया है, बुरे को बुरा तुम ना कहो, मैं जिसको मर्जी कर दूं। हाँ जो अल्लाह ताला के जो देख जो तो नजर है वो- हमने उससे छोड़ के खुद जिम्मेदारी ले ली है। हर एक को लातान, हर एक को फलाना काफर, फलाना काफर, उन्हें नमाज क्यों नहीं पढ़ी, क्यों उसने नहीं किया, नहीं ये क्यों वो नहीं नहीं किया। ये हमारे में बड़ी कम अकली है। अच्छा, असल में क्या है कि अगर अकल उसके पास आ जाए तो वो एक बैलेंस में आ जाएगा, जैसे जानवर है। पहले इंसान की एज ए जानवर आना जरूरी है कि वो ऑटो पायलट हो जाए, वो जो जो मालिक चाह रहा है वैसे चलता जाए। बिल्कुल फिर उसको अपग्रेड करेगा, फिर वो क्या करेगा कि उससे भी बढ़ेगा, वो मलाइका की रेंज पे आ जाएगा। फिर उससे भी बढ़ेगा, मलाइका से भी ऊपर जाएगा, मलाइका भी उसको सजदा करते हैं, जैसे आदम अलैहिस्सलाम को किया गया, वाह उसी की औलाद में से है ना हम। हाँ जी बिल्कुल वो एज ए फिजिकली हम वैसे हैं, लेकिन जो वैसे होना है हमको उजागर रूहानियत तौर पे, जी जी उसको कहेंगे अपग्रेड होना है। जैसे किसी ने मॉडल आपको दे दिया है, तो आप कंप्यूटर वगैरह तो कहते हैं उसको वर्जन बनाना, बदलो तो अपग्रेड हो जाएगा। हाँ जी नया है ना? वर्जन आ जाएगा, ये न्यू वर्जन अपडेट हो जाएगा। अपडेट हो जाएगा। इसको वो करते हैं जो हमारी में जो रूहानी तौर पे इसको कंसेप्ट अगर देना चाहे ना, जी तो उसको आप ये भी कह सकते हैं रीबर्थ हो रहा, कि एक फकीर उसको नया जन्म देता है, नई सोच देता है, यानी कि वाह उसने माँ की तरह पैदा नहीं करना, उसने उसकी सोच को न्यू डायरेक्शन में लेके जाना वो है। जैसे कहते हैं अलीफ अल्लाह चंबे दी बूटी, हाँ, मेरे मुर्शिद मन में चलाई लाई हूँ। जी। तो आप सब मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा था कि जो इल्म है वो हम लोग यूनिवर्सिटियों से, कॉलेजों से, स्कूलों से या मदरसों से हासिल करते हैं, तो क्या इसकी कोई और भी है कहीं से को हम इल्म हासिल कर सकते हैं?
اچھا اچھا، ویری گڈ کوشچن، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو کچھ کتابی علم ہے جی وہ مدرسوں میں اور اسکولوں کالج میں ملتا رہتا ہے. یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کتابی علم اور جو دوسرے علم ہیں ان میں کیا وہی اسی پہ میں آ رہا ہوں. جی جی یعنی کہ کتابی علم جو ہوتا ہے نا وہ آدمی پھر کتابوں تک محدود رہ جاتا ہے. جی جی اچھا، وہ اسی پہ اس کا جو فیڈنگ ساری ہو جائے گی نا، جی جی وہ آدمی اسی سے نکلنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے جی جو کہ انہوں نے اس کا علم حاصل کیا ہوتا ہے. جی جی ہمارے پیارے نبی کیا کتابی علم لے کے آئے تھے؟ ٹھیک ہے نا. وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کی طرف سے ان کو علم ملتا ہے، جس کو قرآن نے ڈیفائن کیا امی. وہ عربوں میں جو نہیں پڑھتا تھا نا اسکولوں کالج میں، جی جی استاد کے بغیر جو ہوتے تھے، جی جی اس کو ان پڑھ جس کے اصطلاح میں بھی کرتے ہیں. جی ہمارے میں جو پیاری نبی کے متعلق وہ ان پڑھ کرتے تو ہمارے جو عاشق لوگ ہیں وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. کہتے امی تو ماں سے بھی نکلتا ہے نا. ماں سے، جی جی بالکل. ہاں، اس میں ایک پورا قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی ہے. جی جی امی الذی یجدون مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. یعنی کہ ایسا علم جو خود خدا ان کو دے رہا ہے. سبحان تو کئیوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ دیا، موسیٰ علیہ السلام وغیرہ جا کے ملتے تھے، جی تو ان کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ. وہ اللہ کا ایک بڑا پیارا نظام ہے. سبحان اللہ. وما ارسلنا من رسول، جی جب وہ وہی کرتے ہیں جی وہ اس کا کیا ہے؟ فیوحی بإذنہ ما یشاء او من وراء حجاب بھی آتا ہے اس میں جی کہ میرا اپنا ایک طریق ہے، میں چاہوں اس کو وہی کرو. جی الا وحیا او من وراء حجاب جی او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء. جی میں جیسے چاہتا ہوں کرتا ہوں. تو وہ جو وہی کا مختلف کنسیپٹ ہے نا وہ بھی اختلاف رکھتا ہے. جی جیسے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شاید کی مکھی کو وحی کی. واہ وہ واہ انسان تو نہیں، واہ وہ پتہ نہیں کیا ذرائع ہے، کیا چکر ہے. واہ. اس کا مطلب ہے پرندوں کو، چرند پرند کو اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے تو وہ سمجھ رہے ہیں، وہ بھی ذکر کرتے ہیں. ذکر کرتے ہیں. ذکر تو ہر شے کر رہی ہے نا. جی 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 ذکر تو یہ ہے کہ میری آنکھیں، میرا کان، یہ وہ میرے بائی پارٹس سبھی جو آج کی اصطلاح میں ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ تمہارے وجود کا حصہ ہے. جی جیسے میں ٹرانسپلانٹ کرا لیتا ہوں، یہ وہ جو جگر وغیرہ یہ وہ ہم لوگ کرواتے ہیں، جی. میں سے مراد ہم لوگ جی جی جب بھی وہ کرواتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے، اس کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، میں بدل سکتا ہوں. ریپلیس آئٹم ہے. جی 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 کچھ چیزیں ریپلیس آئٹم نہیں ہیں، کچھ چیزیں ریپلیس بن چکی ہیں آپ کی. جی جی پہلے یہ بھی نہیں تھا. جی اس کا زیادہ نالج جاننے کے بعد ہوا جی آج کی بالکل سائنس میں. پہلے تو ایسا نہیں تھا نا. بالکل بالکل. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں بذات خود اپنے اندرون ایز اے فزیکل بھی بہت سارے اور جاندار چیزیں رکھ رہا ہوں. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا. ہاں، تو میرے اندرون میں وہ جو ریڈ سیل، وائٹ سیل، سب جوڑوں میں سسٹم، یہ وہ سب یہ آپس میں بیرونی نظام انہی کی طرح اندرونی نظام ہے. اچھا، بیرونی نظام یعنی کہ وہ جو جیسے ہمارے اندر کچھ جراثیم ہے، جیسے منہ میں بھی لباب کے ذریعے جو سارا کچھ وہی ہے، سب کچھ وہ جوڑوں میں سارے جراثیم. ٹوٹل اس کا سسٹم ہی ایسے ہے. قدرتی آپ کا جسم جب کٹ ہوتا ہے ٹھیک نہیں ہوتا، نارمل کٹ ہو جاتا ہے نا. وہ کیا آٹو فنکشن ہے سارا. آپ کا جو دماغ ہے ایکچوئل وہ ایز اے سماوات ہے، جیسے اوپر آسمان. ہاں، یہ جب کھلتا ہے تو اس کا ریلیشن پھر اس سے ملتا ہے. یہاں سے نیچے ہم زمین کی طرف ہے، زمین کی طرح ہماری جڑیں جیسے ہیں تو ہم جڑے ہو نیچے کی طرف. زمین پہ دیکھو گند پھینکو یہ وہ تو وہ ہریالی دے رہی ہے. تو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم چیزیں جو کھا رہے ہیں کیا اس میں خوشبوئیں کھا رہے ہیں؟ جیسے کیلا وغیرہ خوشبوئیں بھی کھا رہے ہیں نا. جی جی بالکل. باقی چیزیں بھی کھا رہے ہیں، ٹیسٹ کے ساتھ اسمیل بھی ہے. اسمیل بھی ہے، لیکن بدبو والا ہم نہیں کھاتے. نہیں کھاتے. اچھا، بدبو والا کیوں نہیں کھاتے؟ گلا سڑا ہماری عقل بتا رہی ہے. ہاں جی. یہی سائنس جب آپ کی بیدار ہو جائے گی سائنس، تو پھر آپ اچھے عمل آٹومیٹکلی شروع کرو گے. یعنی کہ ہدایت اسی کا نام ہے. ہدایت بالکل. یعنی کہ پہلے سیلف اپنے نالج کو جانو تو پھر آٹومیٹکلی تم آگے جاؤ گے. بالکل. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے جو خوشبوئیں ہم کھا رہے ہیں مختلف کلر، جیسے وہ اختلاف کی بات چلی تھی. جی 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 مختلف خوشبوئیں بھی ہم لے رہے ہیں. وہ خوشبوئیں بھی ہماری باڈی کا حصہ بن رہی ہیں اور بدبوئیں بھی اس میں پنہاں ہیں.
اس میں بدبویں باطن میں تھی پھلوں میں. جی جی تو ہمارے میں جو کچھ چیز نکلتی ہے ایسے جیسے دباتے ہیں ہاں جی پیشاب وغیرہ یہ وہ جی بدبودار ہے نا جی جی بدبودار سبھی چیزیں. تو ہمارے میں خوشبو نمایاں نہیں ہوتی, جی بالکل اس میں نمایاں ہوتی ہے یوں. واہ تو اس کا مطلب ہمارے جسموں میں بھی خوشبو ہے, لیکن کوئی سینس کرے گا تو وہ پہچان لے گا. اللہ والا اپنے جیسی خوشبو والے کو پکڑ لے گا. سبحان اللہ. پھر اس کا کیا کرے گا, وہی جو آپ نے پہلے نہیں کیا اللہ اللہ چمبے دی بوٹی ہاں جی مرشد من وچ لائی ہو. جی ایکچوئل ہوتا ہے کہ بوٹی پہلے سے موجود ہے, اس نے اس کو پانی دینا اللہ ہے, تعالیٰ نے اندر آلریڈی رکھی ہوئی ہے, بس اس کو آپ نے پانی دینا ہے. وہ جو آپ خوشبوئیں کھا رہے ہو اس کا کہیں نہ کہیں تو وہ چھوڑ رہا ہے نا اپنا ہاں جی اثر جو ہے اثر کے علاوہ اس کا جو سٹوریج ہے جی جی وہ پڑا ہوا ہے کہیں نہ کہیں پہ وہ سٹور ہوئی ہوئی کہ یہ خوشبوئیں اس نے وہ آپ کا کیا کرے گا, آپ کے پردے اٹھائے گا, وہ آپ کو آنی شروع ہو جائے گی اندرون میں بھی. یہ تو پہلے میرے اندر جیسے وہ ہرن کے اندر وہ ہوتی ہے ہاں وہی اور وہ باہر گھومتا پھرتا دیکھتا ہے ایسے ہرن. تو وہ کچھ پیارا اللہ والا میرے بات آپ نے کوشچن کیا تھا کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو کتابی علم کے علاوہ دیتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے نبی پیغمبروں کو علم دیا, ایسے کچھ اللہ والے ہیں کوئی کتاب نہیں پڑھتے, کچھ بھی نہیں کرتے, کوئی اسکول کالج نہیں پڑھا ہوتا, وہ قرآن کو بھی سمجھ رہے ہیں, باتیں بھی ایسے کرتے جیسے ایسے بالکل قرآن کے مطابقت میں ہیں, جیسے صحیح پڑھے لکھے وہ ہاں بالکل اٹیچ کرتی ہیں, بالکل یعنی کہ آیتوں کے ترجمے ان کے لگتے ہیں ایسے. جیسے علامہ اقبال کے کچھ کلام لے لو, جی جی جس کو وہ کہتے ہیں شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو, خوف باطل کیا کہ غارت کرے باطل میں تو. جس طرح تو اپنا گند صاف کرتا ہے نا, باطل گند ہے نا سارا, بالکل بالکل اپنا گند خود ہی نہیں ہم کرتے سارا کچھ, بالکل ایسے بالکل وہ بطال ہے سارا, اس کو پھر اسی بچے کو صاف ستھرا کر کے ہم لیتے ہیں. اس سے نچلے والا حصہ ہمارا گندا ہے, اس کو صاف ستھرا کر کے پھر استعمال میں لے آتے ہیں. وہ کہتا ہے خوف باطل کیا کہ غارت کرے باطل بھی تو ہے. تو وہ جب بطال ختم ہو جائے گا, شیطانیت ختم ہو جائے گی, روحانی تو آٹومیٹک نکل آئے گی, وہ ایکٹیو ہو جائے گی, آٹومیٹک ہوگی. صرف یہ ہے اس کے ایکٹیو کرنے کا موڈ ہونا چاہیے. وہ آپ کو کوئی کوڈ دے دے ولی اللہ, آپ کا کوئی ٹیچر, استاد, مرشد, گرو, جس کو جو مرضی نام دے لیں, یہ نام بھی ہمارے دیے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی اصل میں وہ بس ایک ٹیچر ہے, بس دے گا جو آپ کو, آپ کا جو رہبر آپ کو ہدایت دے گا, ہاتھ دے گا جو, سمجھے آپ. اس کا مطلب کیا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو قرآن نہ بھی پڑھے لیکن علم ان کا عام لوگوں سے بہتر ہے. جی جو بڑے مدرسوں والے ہیں, مدرسوں والے کیا کرتے ہیں پھر وہ ان میں نا بحثیں چھیڑ لیتے ہیں. وہ کچھ آیت پکڑ لے گا, دوسرا کچھ آیت پکڑ لے گا, ویسے پھر فرقوں میں بڑھ جاتی ہیں, فرقوں میں بڑھ جاتی ہے. حالانکہ قرآن کی ایک حرف بھی کافی ہے ہدایت لینا ہو تو. سبحان اللہ. ہدایت لینا ہو تو ایک حرف بھی کافی ہے. جیسے ہمارے صوفیہ کہتے ہیں ایک کو حرف درکار ہو, الف لام میم تو بھی پہلے الف, وہ کہتے ہیں الف سے مراد اللہ سیدھا کڑا ہے. ہمیں بس وہی چاہیے, چھوڑ دو, الف سے شروع ہو, تم اپنا علم اپنے پاس کے رکھو, میاں مجھے معاف کرو. الف اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو دیتے ہیں عقل و شعور بیدار ہوتا ہے, شعور جس کو آج کی اصطلاح میں وہ کہتے ہیں کانشیس, سب کانشیس. وہ کانشیس جو ہے نا, اس کانشیس کو, شعور کو جو آپ نے اویئر کرنے کے بعد اس سے ہٹ کو دیکھنا شروع کر دینا ہے. جی جی یعنی کہ شعور آپ کا ایک ایسا کمپیوٹر ہے, وہ اجاگر ہو گیا, وہ ایکٹیو ہو گیا ہوا ہے, آپ اس کمپیوٹر سے پھر کام لینا شروع کر دیتے ہو. جی جی شعور سے, شعور سے, یعنی کہ کلام میں کیسے بات کر رہے ہیں کسی سے, کہاں پہ آپ کو خاموش رہنا ہے, کہاں پہ ضروری نہیں ہے بات کرنے کی. وہ آٹومیٹک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو گائیڈنس ملتی رہتی ہے. جیسے کہ کہتے ہیں فَأَلْهَمَ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, وہ اللہ پھر الہام ملتے رہتے ہیں اللہ والا کو. سمجھا بات. تو یہ کیا ہوا, مطلب کیا ہوا کہ کتابی علم کے علاوہ دوسرا علم اس سے بھی بڑھ کے ہے جو اگر اللہ والا آپ کو مل جائے. کتابی علم بھی لے کے جاتا اسی طرف ہے آ جا کے, لیکن اس میں آپ ٹکراؤ اگر کچھ لوگ, سبھی لوگ بند کر دیں نا ذرا ذہنی طور پہ, تو معاشرہ ایک دم کسی ایک اچھی لائن پہ آ جاتا ہے. لیکن چونکہ وہ اس میں جھگڑا پیدا کرتے رہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے مسائل, فروعی مسائل, اس کو ذرا درگزر کریں تو ان کے جو کوشچن بدل جائیں گے, پھر آنسر اچھے ملیں گے. ابھی تک ہمارا معاشرہ اسی میں ٹکا ہوا ہے, کبھی تقدیر کا مسئلہ, کبھی نمازوں کے اتنے پڑھ لوں, ایسے پڑھ لوں,
اور سلیبس بھی چینج ہوتے رہتے ہیں. شلوار اونچی کروں نیچے کروں یہ ہے وہ ہے. ابھی آپ ہی رمضان کے دنوں یہی مسائل وہی پرانے سنتے آ رہے ہیں, کوئی نیا مسئلہ نہیں پیدا ہو رہا. کیوں؟ یہ عام لوگوں کے مسائل ہیں. وہ عام لوگ مسائل اس میں کیوں پڑ گئے ہوئے ہیں؟ ان کو جو بتانے والا فیڈنگ کی ہو, بچے کی طرح فائٹ کرتے ہیں, لڑائی چھوٹے چھوٹے, جیسے کسی نے کھلونے نہیں پکڑے ہو, وہ کہتا ہے یہ میرا کھلونا ہے, وہ کہتا ہے یہ میرا کھلونا ہے. اگر وہ بیدار ہو جائے تو فائٹ ہی نہیں رہتی ان سے, سارا دنیا ہی جنت نذیر ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. ایسے ہی آج اس دنیا میں فائٹ ختم کر دو, جنگ و جدل یہ سارا کچھ, امن و امان, ایسی سوچ بیدار ہو جائے بائی دی وے. جی جی لیکن ہونا نہیں ہے. جی وہ امیجنیشن میں تو جاؤ. جی جی تو ایسی سوچ ختم ہوگی, دنیا جنت نذیر نہ ہوگی. بالکل. تو جنت میں کیا ہونا, یہ سوچ ہی ختم کر رہی ہے اللہ نے. کیا بات, جنت میں بھی یہ سوچ ہی ختم کر دی جائے گی, یہ ایسی پیاس ہی ختم کر دی جائے گی, یہ ایسی بھوک ہی ختم کر دی جائے گی, یہ ایسے مشروب ہی ختم کر دیے جائیں گے جو آپ دنیا میں محسوس کر رہے ہو. ایسا آپ کا ازدواجی رشتہ وہ بھی ایسے نہیں ہوگا جیسے اس طرح کا ہے, وہ کچھ اور ہی طرح کا ہوگا. آپ علیحدہ سرور لوگ, اللہ والے اس کا سرور یہاں پہ بھی محسوس کرتے ہیں, دنیا میں بھی جنت لیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, کہو دنیا بھی حسین ہو, وفی الآخرۃ حسنہ. کیوں کہا ہے؟ تو کسی نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کو حسین مت بناؤ یا مت سوچو مت مانگو, لیکن ہم نے کرائٹیریا دے دیا پیسے کو, جو گاڑی واڑی ہے نا یہ حسین ہے, یہ حسین نہیں ہے. بالکل بالکل. یہ جو ظاہری پیسے والے ان کو رول ماڈل بنا لیتے ہیں, اس کا سٹائل یہ ہے, اس کا چلنے کا سٹائل. اس پہ اللہ کا کرم ہے. کرم نہیں بھائی, انما اموالکم اولادکم فتنہ ہے. کہاں پہ بیٹھے ہو, کرم کیسے ہے, اس کو پکڑا جائے گا بھی کیا کرتے ہیں. بالکل. ویسے ایک کوشچن اور ہے میرا کہ جیسے پیسوں والے لوگ ہیں, ہاں ان میں بھی درویش لوگ ہو سکتے ہیں کیا؟ لا, بڑا اچھا کوشچن, ویری گڈ. وہ اولیاء اللہ کے مترادف ہیں اگر اپنا مال دیتے رہیں, کچھ نہ کچھ اس میں سے نکالتے رہے. کچھ نہ کچھ نہیں, وہ کہتا ہے کچھ ایسے ہوں گے جو تم نہ جانے لوگوں کو دو گے نا. ہاں جی. ایک ایسے ہیں کہ جو تم سے سوال بھی نہیں کرتے, ان کو دینا چاہیے. ہاں ان کو دو. وہ ممکن ہے ایسی کیٹیگری وہ جگہ جگہ مانگیں گے نہیں. تعریفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا, وہ آپ کے سوال نہیں کریں گے. وما تنفقوا من خیر, آپ کے لیے بہتر ہے ان کو دو اپنا جو بھی کرتا ہے جی, جو بھی صدقہ خیرات کرتے ہو. جی جی. تو وہ کیا ہے, آگے کیا ہے, ان کا اجر کیا ہے, فَلَهُمْ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو اولیاء اللہ کا ہے, اللہ اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ علانیہ بھی دے سکتے ہیں, سرًا و علانیہ, چاہے خفی دیں چاہے علانیہ دے, کہ لوگ چاہے کہتے رہیں یہ اپنا دکھلاوا کر رہا ہے. پھر مرسیڈیز چلانے کا مزہ ہے کہ درویش بیٹھا ڈرائیونگ سیٹ میں بہترین, اس کو وہ اپنے مسرور میں ہے, اس کو نہیں مزہ کہ کوئی لوگ کیا کہہ رہے ہیں. کہتا ہے ٹھیک ہے جو مجھے دنیا کے. صحیح بات. ہاں, وہ جاتے ہوئے کسی غریب بچے کو گاڑی میں بٹھا کے اتار دے گا, اس کو کتنی خوشی ملے گی. خوشی ملے گی, بالکل. اس کو مرسیڈیز کا چولہا مل جائے گا, اس کی درویشی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس کی درویشی زیادہ ہی ہوگی. یہ راز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. واہ واہ. ایسا اگر کنسیپٹ پیدا ہو جائے دنیا جنت نظیر ہے. تو جتنی بھی ہم ابھی ترقی جو کر رہے ہیں نا انسان لالچ میں آ کے, اس کی جو لالچ اس کو مار رہی ہے. ابھی جتنی ترقی ہو رہی ہے نا, یہ اوپر آسمان وغیرہ میں جتنی پولوشن ہے, یہ ہماری ترقی کا سبب ہے. ہماری ترقی کا سبب ہے کہ آئٹم بم بنا دیا ہم نے, ایک سے دوسرے سے بڑھ کے ترقی کر رہے ہیں کس سینس میں, ایک دوسرے کو مارنے کے لیے. یہ ترقی نہیں ہے ایکچوئل. اس کا کیا اثر نکلا, سارا آپ کی جو پوری دنیا کو پولیوٹ کر رہے ہیں, پولیوٹڈ ہے. ایون نیو جو ابھی پہلے تو یہ نوائز پولوشن تھی نا, جی جی, شور کی. جی. ابھی بھائی جو لائٹ پولوشن بھی آگئی ہوئی ہے. لائٹ پولوشن کون سی ہے بھلا؟ کون سی ہے؟ وہ جو آج کل بلیو لائٹ نہیں آتی, جو وائٹ, جو ہم یہ LED وغیرہ, جی جی, جو موبائلوں میں ہے, جی جی, یہ ابھی مکانوں پہ بھی لگ رہی ہے. جی ایسے. اس سے لائٹ پولوشن بڑھ رہی ہے. آنے والے وقتوں میں آپ کو ستارے نظر نہیں آئیں گے, اتنی پولوشن ہو جائے گی. اتنی پولوشن ہو جائے گی. کوئی لائٹ ادھر سے نکل رہی ہے, کوئی ادھر سے نکل رہی ہے, تو ہوا جیسے میں بول رہا ہوں ہوا میں جا رہا ہے نا, ایسے ہی میری آواز, ایسے میرا ویژول بھی جا رہا ہے. بالکل جا رہا ہے, آپ کا بھی جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی. وہی ریکارڈڈ ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں بتاؤں گا.
یہ ایک ہمارا سسٹم ہے جس سے آپ ریکارڈ کر رہے ہو، جی جی اس میں محفوظ ہو رہا ہے، جی اس کا بھی تو کوئی سسٹم ہوگا نا جہاں پہ محفوظ ہو رہا ہے. واہ واہ صحیح بہت اچھا بہت اچھا. یہ اس کو کہہ لیں آپ کیا بولتے ہیں اس کو، وائی فائی سسٹم کو، وائرلیس جو وائرلیس تو ہے نا، اس کو نیٹ ورک پورے کو ایک نام دیا ہوا نا ہم نے، 5GB وغیرہ اور ہاں جی 4G 5G جیسے. ہاں تو اس کو آپ کہہ رہے کاسمولوجی، کاسمولوجی. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے پورا نظام. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من همزات الشياطين. اللہ بہت شکریہ. کافی